بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے۔ جس دن سے عاصم باجوہ صاحب کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا معاون خصوصی و اطاعت مقرر کیا گیا، اس دن سے طرح طرح کی خبریں اور چہم گوئیاں گردش کر رہی تھی۔ نہ تو عاصم باجوہ صاحب کی طرف سے کوئی جواب دیا گیا اور نہ ہی حکومت پاکستان کی جانب سے عاصم باجوہ صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی وضاحت پیش کی گئی۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات اور ایسے کون سے مقاصد تھے جن کی بنیاد پر عاصم باجوہ صاحب کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا معاون خصوصی و اطاعت مقرر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت عاصم باجوہ سے ایسی کیا امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ کون سے کام کروانا چاہتے ہیں جو کہ فردوس عاشق اوان اور فواد چودھری کرنے میں ناکام رہے۔ آپ کو عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں بخوبی علم ہوگا کہ وہ ایک بڑے بہادر اور زبردست جنرل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جنرل شرف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، جنرل رحیم شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور 4 سال تک وہ DGISPR رکھے۔ جب عاصم باجوہ صاحب DGISPR تھے تو اس وقت ریاست پاکستان اور افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑ رہے تھے۔ تو عاصم باجوہ صاحب نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے سامنے دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کے اقدامات تھے اور افواج پاکستان کی جو قربانیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پاکستان کا پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو عاصم باجوہ صاحب کی تعیناتی کے پیچھے 7 ایسے نکات ہیں جن کی وجہ سے عاصم باجوہ صاحب کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا معاون خصوصی و اطاعت مقرر کیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اداروں میں ہم آہنگی اور میڈیا ریفارمز۔ عمران خان صاحب کا الیکشن جیتنے سے پہلے اور بعد میں ان کا یہ ڈریم تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو منظم کیا جائے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو خود مختار کیا جائے، اور اکثر وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں جب بات کرتے تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن کی خود مختاری کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ تو عاصم باجوہ صاحب جو ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف جو میڈیا کے ادارے PTV، APP اور PID ہیں ان کو منظم کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ساکھ ہے اس کو بہتر کیا جائے اور ان کو عالمی معیار کے مطابق ان اداروں کو فعال کیا جائے، جو کہ فواد چودھری اور فردوس عاشق اوان شاید کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ان کو جو ٹاسک سونپا گیا ہے وہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ روابط اور پاکستان کا امیج بہتر کرنا۔ عاصم باجوہ صاحب چونکہ 4 سال تک DGISPR رہ چکے ہیں تو ان کو اس چیز کے بارے میں خاصی گرپ حاصل ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو نہ صرف پیش کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے ساتھ روابط کر کے پاکستان کے حوالے سے جو غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہیں ان کو دور کروا سکتے ہیں اور دور کروائیں گے۔ یہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پراپر ہم آہنگی کی جائے اور ان کے ساتھ وہ تمام کے تمام روابط بحال کیے جائیں جو کہ اس سے پہلے بحال نہیں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عاصم باجوہ صاحب کو یہ واضح کیا گیا ہے کہ اداروں کے درمیان جو ہمیشہ کنفلکٹ کی بات کی جاتی ہے، اداروں کے درمیان ہمیشہ ڈویژن کی بات کی جاتی ہے، تو عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کو بتایا گیا ہے کہ عاصم جو ہے وہ حکومت اور آرمی کے درمیان جو غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جاتی ہے، یعنی کوآرڈینیشن بٹوین گورنمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز، جو ان کے درمیان جو غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ان کے درمیان جو اختلافات کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، ایک فل کا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ جو غلط فہمیاں ہم نے دیکھا کہ کئی بار ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی حکومت اور اداروں کے درمیان، لیکن ان کو ٹھیک کر لیا گیا۔ لیکن حال ہی میں جب لاک ڈاؤن کے حوالے سے جب بات کی گئی تو اس وقت بھی وہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تھی جو کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، لیکن اس کو دور کر لیا گیا تھا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اس سے پہلے جو معاون خصوصی تھے وہ شاید اپنے اس طرح کے اقدامات نہیں کر پا رہے تھے، تو لہذا عاصم باجوہ صاحب کو یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اداروں کے درمیان جو ہے جو کوآرڈینیشن ہے اس کو بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ادارے جو بیانیہ سر کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، تو اس میں بھی ادارے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی حکومت کو اس وقت اشد ضرورت تھی، اور پاکستان کے اداروں کو بھی اس کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو حکومت کے اندر بیٹھا ہوا جو کہ حکومت اور اداروں کے درمیان صحیح انداز میں جو ہے وہ کوآرڈینیشن کروا سکے۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے
کہ پاکستان کا جو پڑوسی ملک بھارت ہے وہ پروپیگنڈا کرنے میں بڑا مشہور ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پر LOC پر فائرنگ کی جاتی ہے، ہماری پاکستان کی آبادی پر فائرنگ کی جاتی ہے، کشمیر میں مظالم کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے لائن آف کنٹرول کی جب فضائی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کے بعد خلاف ورزی خود ہی کی جاتی ہے، اور کرنے کے بعد اپنا نقصان کیا جاتا ہے، اپنے پر گولے برسائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے بھارت یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ بھارت میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ بھارت کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے۔ تو لہٰذا عاصم سلیم باجوہ صاحب جب DGS پہ آتے تو ان کو ایک خاصا تجربہ بھی حاصل ہے، اور ایز اے جنرل ہونے کے ناطے ان کو ایسی بہت ساری چیزیں اور ایسی بہت ساری معلومات بھی ان کو پتہ ہوتا ہے جن کو بہتر انداز میں وہ پیش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا جو نیریٹو ہے اس کو بھی وہ سبوتاژ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ DGS پہ آتے تو اس وقت بھی بھارت میں ان کا بڑا چرچا تھا، اور بھارت ان کے جو بیانات تھے اور ان کی جو پالیسی تھی اور جو بیانیہ وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتے تھے، بھارت کا مکروہ چہرہ جو وہ دنیا کے سامنے رکھتے تھے، تو بھارت کافی پریشان بھی ان سے ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کشمیر میں مظالم جب شروع کیے، آئین کا آرٹیکل 35A کا جب انعقاد کیا گیا بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے، تو اس کے بعد مختلف قسم کی من گڑت قسم کی خبریں پھیلائی گئی پاکستان کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے۔ تو ایسے وقت میں پاکستان کو ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی، حکومت کو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کر سکے، اور دشمن ملک کا جو بیانیہ اور جو ایجنڈا ہے اس کو سبوتاژ کر سکے، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب سے بہتر چوائس عمران خان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کہ ایک بیانیہ سیٹ کرنا ہے۔ بیانیہ کیا سیٹ کرنا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے حکومت کے جتنے بھی اچھے اقدامات تھے، حکومت جتنے بھی اچھے کام کر رہی تھی، ان کا جو بیانیہ تھا وہ صحیح انداز میں اس کو پیش نہیں کیا جا رہا تھا، حکومت کے اچھے اقدامات کو بھی صحیح انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی میڈیا ٹیم سے کافی عرصے سے نانا بھی تھے، اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اپنی حکومتوں کو، اپنے اداروں کو جس طرح وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، جس طرح سے ان کی جو کارکردگی ہے اس کو پیش کرتا ہے، پاکستان کے جو ادارے تھے خاص کر کے پاکستان ٹیلی ویژن اور جو دیگر APP اور دیگر ادارے جو تھے وہ کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غلط خبریں جو پھیلائی جاتی تھی پاکستان کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، اور حکومت کا جو بیانیہ ہے، حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے CPEC کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے پاکستان میں CPEC کا آغاز ہوا ہے، پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان اور چائنا کے اوپر ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی جو سب سے بڑی منڈی بننے جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے جو تجارت کے جو راستے ہیں وہاں پر چائنا کی کوشش ہے کہ وہاں پر اپنا اثر و رسوخ دکھایا جائے اور اس کاروبار کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جائے۔ تو اس کو سب سے بڑا اس کو جو فائدہ ہے اور سب سے بڑی جو اس کی منڈی ہے وہ ہے پاکستان کے راستے سے اس کو حاصل ہونی ہے، اور اس پر نہ صرف بھارت کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہیں، اور CPEC کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے بھی بڑی کوشش کی گئی، CPEC کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، اور خاص کر کے چائنا کے حوالے سے جو امریکہ اور بھارت جیسے جو ممالک ہیں انہوں نے نہ صرف پروپیگنڈا کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش بھی تھی کہ CPEC کو کسی طرح ختم کیا جائے، لیکن CPEC جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر یہ جو منصوبہ اگر CPEC اگر مکمل اگر ہوتا ہے، اس کو اگر باقاعدہ اگر فعال اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا جو فائدہ ہے نہ صرف پاکستان کو بلکہ چین کو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، اور پوری دنیا میں اس کی جو مصنوعات ہیں وہ جانے میں وہ وہاں پر بھیجنے میں کامیاب ہوگا۔ تو CPEC اتھارٹی کا چیئرمین ان کو بنایا گیا تھا، اور اب عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھ کر وہ نہ صرف اس CPEC کا جو کام ہے، جو CPEC کا جو کام اس وقت جاری ہے اس کو زبردست انداز میں وہ اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کا بھی یہ موقف پہلے دن سے رہا ہے کہ CPEC کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہے، تاکہ CPEC جو
اس وقت پاکستان کے لیے بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. اگر اس میں اگر تھوڑی بہت بھی اگر کوتاہی کی گئی، اس میں اگر تھوڑی بھی اگر غفلت اگر کی جاتی ہے تو اس کا جو پاکستان کو جو اس کا نقصان ہے وہ پوری آنے والی کئی نسلوں کے لیے اس کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کا اس وقت فوکس سی پیک کے اوپر ہے. تو لہٰذا عاصم سلیم باجوہ صاحب اب حکومت کے اندر بیٹھیں گے، کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھیں گے، اور وہاں پر وہ بیٹھ کر زبردست طریقے سے اور بھرپور انداز میں وہ تمام کی تمام جو ایک پالیسیز ہوں گی سی پیک کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر بنائیں گے. اور اس سے نہ صرف سی پیک کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ بھی کافی حد تک مضبوط ہوگا. اس کے بعد ہے جی میڈیا مینجمنٹ. میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب ہمیشہ ہی سے ہی بڑے وہ قائل رہے ہیں کہ میڈیا پر ان کی بجائے ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کا بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بڑا زبردست استعمال بھی کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی عرصے میں اور حکومت بننے سے پہلے اور حکومت بننے کے بعد بھی جس طرح سے پاکستان میں سوشل میڈیا کا جو ایک چرچا رہا ہے، عمران خان صاحب اپنی تمام کی تمام جو کارکردگی حکومت کی ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ بیان بھی کرتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا میں ان کی پذیرائی ہو، حکومت کی پذیرائی ہو. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی جو کارکردگی کی پذیرائی ہو. تو اس کے لیے انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو چنا ہے، کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جس طرح سے راحیل شریف صاحب کے بارے میں میڈیا مینجمنٹ کی تھی، اس کی جو مثال ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. کیونکہ راحیل شریف صاحب کے بارے میں عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ایک ایسا بیانیہ سرد کر دیا تھا کہ لوگ ان کے جو پوسٹرز تھے، ان کے جو بینرز تھے، ان کو لوگوں نے لگایا ہوا تھا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابی حاصل کی جا رہی تھی، راحیل شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا، الیکشنز میں ان کے پوسٹر لگائے جا رہے تھے، شکریہ راحیل شریف کے پوسٹر لگائے جا رہے تھے، بینرز لگائے جا رہے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت پوری پاکستان کی میڈیا، پاکستان کی سوشل میڈیا پر شکریہ راحیل شریف کی ایک کمپین چلائی گئی تھی، جو کہ ایک بڑی زبردست انداز میں کمپین چلائی گئی تھی اور کامیاب کمپین چلائی گئی تھی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے راحیل شریف صاحب کے بارے میں ایک کمپین چلائی گئی تھی، عمران خان صاحب کے بارے میں بھی اور حکومت کی کارکردگی کے بارے میں بھی ایک ایسی کمپین چلائی جائے اور میڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو تعینات کیا ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب اب راحیل شریف صاحب کی طرح عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی جو حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی زبردست انداز میں تشہیر کی جائے. اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اندر یہ جو 7 کے 7 پوائنٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کو کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے. اور عاصم سلیم باجوہ صاحب اس کو کر بھی سکتے ہیں، کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف جنگ میں پاکستان کی جو قربانیاں تھیں، افواج پاکستان کی جو قربانیاں تھیں، جو شہادتیں تھیں، جو نقصان تھا پاکستان کا، اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا. تو لہذا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی بھی میڈیا مینجمنٹ ہو، نیشنل میڈیا کے ساتھ بھی روابط قائم کیے جائیں اور اپنی حکومتی کارکردگی جو ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے. اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار، سی پیک کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں ان کو پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے.